سیاست ایکسپریس کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر۔ ایران نے اسرائیل کی جاری حد کا جواب دیتے ہوئے صہیونی ریاست پر درجنوں بیلسٹک میزائل کی بارش کر دی۔ ایران نے اسرائیل پر درجنوں بیلسٹک میزائل داغنے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ ذرائع نے اسرائیلی فوج کے حوالے سے کہا کہ ایران نے اسرائیل پر میزائل فائر کر دیے ہیں اور اسرائیل نے اپنے شہریوں سے کہا کہ وہ میزائل حملے سے بچنے کے لیے پناہ گاہوں میں چلے جائیں۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران سے اسرائیل کی جانب کم از کم 102 میزائل فائر کیے گئے ہیں، جس کے بعد مقبوضہ بیت المقدس میں سائرن بجنے لگے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران سے اسرائیل کی جانب کم از کم 400 میزائل فائر کیے گئے۔ مہاراشٹر کے پونے کے باودھن بدرگ علاقے میں آج صبح ایک ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا، جس میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ یہ حادثہ صبح 6:45 بجے کے قریب ہوا، جب ہیلی کاپٹر آکسفورڈ گلف کلب کے ہیلی پیڈ سے اڑان بھرنے کے کچھ دیر بعد گر کر تباہ ہو گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق حادثے کے وقت علاقے میں گھنی دھند چھائی ہوئی تھی، جو ممکنہ طور پر حادثے کی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ مرنے والوں میں 2 پائلٹ اور 1 انجینئر شامل ہیں۔ پولیس اور ایوییشن کے افسران ابھی حادثے کی وجوہات کی تفتیش کر رہے ہیں، لیکن فی الحال تکنیکی خرابی یا خراب موسم کو ممکنہ اسباب کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائل داغے جانے کے بعد فلسطین کی غزہ اور لبنان کے بیروت میں شہریوں کی جانب سے جشن منایا جا رہا ہے۔ نوجوان اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور خوشی سے جھوم رہے تھے۔ رپورٹ کے مطابق میزائل حملوں کے بعد لبنان کے دارالحکومت بیروت میں آتش بازی کی گئی اور غزہ میں بھی شہری جشن مناتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ایران کی جانب سے سینکڑوں میزائل فائر کیے گئے۔ ایران کے فضائی حملے کے بعد پورے اسرائیل میں سائرن کی آوازیں گونجنے لگی اور شہریوں سے شیلٹر ہوم میں رہنے کی خواہش کی گئی۔ کمشنر پولیس حیدرآباد سی وی آنند نے مذہبی جلسوں میں ڈی جے کے استعمال پر پابندی عائد کر دی ہے، جو کہ ایک قابل تحسین اقدام ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ شہر کے شادی خانوں کا بھی رخ کریں اور فنکشن ہالز کے اوقات میں تبدیلی لا کر بگڑے ہوئے ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ ذرائع کے مطابق ان دنوں شادی خانوں میں رات دیر گئے تک تقاریب ہو رہی ہے اور بعض اوقات تو صبح 4 بجے تک تقاریب چلتی ہیں۔ رقص و موسیقی اور آتش بازی سے شادی خانوں کے قریب گھروں میں رہنے والوں کی نیند حرام ہو جا رہی ہے، بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے اور جو لوگ بیمار ہیں اور خاص طور پر دل کے مریض ہیں، ان کی صحت کو سنگین خطرہ لاحق ہے۔ کمشنر پولیس کو چاہیے کہ وہ اس جانب بھی خاص توجہ دیں۔ شادی خانوں کو 1 بجے شب بند کر دینے اور تقاریب برخاست کر دینے کے احکامات جاری کریں۔ محکمہ موسمیات کی پیش قیاسی کے مطابق دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد کے علاوہ تلنگانہ کے بیشتر اضلاع میں آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران ہلکی اور تیز بارش کے امکانات ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ شمالی کرناٹک کے اضلاع سے تلنگانہ کا رخ کرنے والے بادلوں کے ریاست میں داخل ہونے کے بعد برسنے کا امکان ہے۔ ماہرین موسمیات کے مطابق دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد میں جاری موسم میں کسی بھی طرح کی بڑی تبدیلی کے امکانات نہیں ہیں، لیکن 3 اکتوبر کے بعد سے شہر کے موسم میں تبدیلی کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ آئندہ 48 گھنٹوں کے بعد شہر میں جاری گرمی کی شدت میں نمایاں کمی ہونے کے آثار ہیں اور 2 دن بعد رطوبت میں بھی گراوٹ کے نتیجے میں موسمی تبدیلی رونما ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران رات کے اوقات میں درجہ حرارت میں کمی ریکارڈ کی جائے گی۔ رواں سال کا دوسرا اور آخری سورج گرہن 2 اکتوبر کی درمیانی شب ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 2 اور 3 اکتوبر کی درمیانی شب سورج گرہن لگے گا، مگر سورج گرہن کا مشاہدہ ہندوستان اور پاکستان میں نہیں دیکھا جا سکے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جنوبی اور شمالی امریکہ و انٹارکٹیکا میں سورج گرہن دیکھا جا سکے گا۔ محکمہ نے بتایا ہے کہ ہندوستانی معیاری وقت کے مطابق سورج گرہن کا آغاز 2 اکتوبر کو رات 9:13 پر ہوگا اور 3:17 پر اختتام پذیر ہوگا۔ ہندوستان میں یہ کسی بھی مقام سے نظر نہیں آئے گا۔ ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر بغیر آپریشن اور بنا پین کے ادویات کے ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے صرف چھوٹے انجیکشن سے کمر اور گھٹنوں کے درد کا شرطیہ علاج۔ ڈاکٹر پرکاش گوڑی پوڑی اور ڈاکٹر موہن اروا انٹرونشنل پین فزیشین جیسے تجربے کار ڈاکٹرز، 25,000 سے بھی زائد مریضوں کا کامیاب و اطمینان بخش علاج۔ رابطہ کیجیے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر، منیکنڈا اور دلسکھ نگر، حیدرآباد۔